مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں تو پھر مبارک ہی دے دوں آپ کو ایڈوانس میں، آپ کی جیت کی بھی مبارکباد دے دیتی ہوں اور آج کے دن کی بھی آپ کو مبارکباد، ڈبل مبارکبادیں ہو گئی نا. بلہ نہیں ہے بھائی، بیلٹ پیپر پہ بلہ ہی نہیں ہے. مجھے کیوں یہ صاف صاف لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جی آج جعفر اقبال صاحب اور پی ایم ایل این بڑی خوش ہے. وہ اپنے کسی بندے کو خود ٹکٹ دے سکے یا نہ دے سکے، لیکن بلہ نہیں ہے پیپر پر. تو بھائی آپ کی تو سیاسی اسٹرگل جو آپ نے پچھلے 4 سال کی وہ تو کامیاب ہو گئی. ایسا ہی ہے نا جعفر بھائی؟ دیکھیے بینش، آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، آپ بھلے اسے بیان کیجئے. مجھے تو بطور سیاسی کارکن کوئی ایسی نہ خوشی منانے کی ضرورت ہے، نہ میں کوئی ایسی خوشی منا رہا ہوں. ہاں، پی ٹی آئی کے احباب کو ضرور یہ سوچنا چاہیے، ان کی قیادت کو بھی، ان کے کارکنان کو بھی، کہ وہ جو 2014 سے لے کے ابھی تک کرتے آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کی سزا تو انہیں ملنی ہے، جزا بھی اور سزا بھی. اگر کوئی جماعت بھلے سے انتخابی مہم چلاتی ہے، اگر کوئی جماعت اچھا منشور پیش کرتی ہے، اگر کوئی جماعت جو ہے وہ اچھے انداز میں حکومت چلا کے ڈیلیور کرتی ہے، تو لوگ اس پہ شاباش دیتے ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ہاں، اگر آپ سیاسی جماعت بن کے منشور پیش کر کے انتخاب جیت کے یا جیسے کیسے آپ کو جتایا، اس کے بعد بھی آپ کی وہی سیاست رہتی ہے، میں لاہور بند کر دوں گا، کراچی بند کر دوں گا، اسلام آباد بند کر دوں گا، اور تب بھی آپ کا یہی رہتا ہے کہ آپ صرف وہ نعرے اور دعوے لگاتے رہتے ہیں. وہ 50 لاکھ گھر ہوں، وہ کروڑوں نوکریاں ہوں، وہ باہر سے کتنے ارب ڈالر آنا تھا، کس کس کے منہ پہ مارنا تھا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ جب حکومت آپ کی نہیں رہتی، آپ ایک غیر آئینی اقدام اپنے ڈپٹی اسپیکر سے کرواتے ہیں، وہ بھی آپ کا انڈو ہو جاتا ہے. تو پھر آپ وہیں سے شروع ہوتے ہیں جہاں آپ 2016 میں کھڑے تھے کہ چلیں جی لاہور بند کر دیں، چلیں جی دھاوا بول دیں راول پنڈی پہ، چلیں جی پھر آگے بات بڑھتی ہے تو آپ میرے ملک کے وہ اثاثے، پولیس اسٹیشن ہو یا کور کمانڈر کا گھر ہو، قومی اسمبلی ہو یا کوئی اور ایسی جگہ جو ریاست کی ملکیت ہے، میری اور آپ کی ملکیت ہے، کس نے حق دیا پی ٹی آئی کو کہ وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑے اور ان کو آگ لگائے؟ اور پھر اگر یہ سارا کچھ بھی کر لیا ہے تو آپ اپنے جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو تو بہتر کریں نا. آپ اپنے انتخابات، آپ نے پہلے بھی وہ انتخاب سنا تھا نا جس میں پرویز خٹک صاحب نے عہدے بیچے تھے، تو اب یہ انتخاب کروا ہی نہیں سکے. اب اگر وہ نہیں پی ٹی آئی کروا سکی. ایک منٹ میں آپ کے ساتھ مکمل آپ کی گفتگو سنتی ہوں. پلیز سوری، الاؤ کریں کہ میں آپ کے ساتھ ایک سپلیمنٹری کوشچن کروں. یہ والی جو بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ 9 مئی والی اور یہ ایسے ہو گیا اور انہوں نے کیوں کیا، یہ میں بات کروں نا، یہ میرا آرگیومنٹ ہو، یہ میرا سوال ہو، مطلب میرے سے مراد اینکر کا سوال ہو تو سمجھ میں آتا ہے. سر آپ اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ دونوں اس ٹائم پر حکومت میں تھے، آپ کمپلین نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، فوج کے اوپر حملہ ہوا، اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، لاہور پولیس، وفاق کی پولیس کس کے انڈر آتی ہے؟ وزارت عظمیٰ آپ کے پاس تھی، پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، کس کے انڈر آتی ہے؟ مطلب پولیس کو تو کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے تھا نا. آپ بھی اسی طرح بیٹھ کر کے سراپا سوال اور شکایت کر رہے ہیں جیسے میں کر رہی ہوں. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. نہیں، میں سمجھاتا ہوں. حکومت ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں، جو کارکنان ہیں سیاسی، اگر وہ چھوٹا موٹا کوئی ایسا کرتے ہیں تو اسے ٹالریٹ کرتے ہیں. اور ہم نے یہ ٹالریٹ کیا، اور ہم نے یہ 2014 میں بھی کیا، ہم نے 2014 سے لے کے 18 تک بھی کیا، اب بھی ہماری حکومت تھی، ہم نے کیا. لیکن ایک حد ہوتی ہے. ایک شخص آپ کے مد مقابل آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ زبان سے کچھ کہے جا رہا ہے، ہاتھوں سے اشارے کر رہا ہے، چھوٹا موٹا آپ کو کچھ کرتا ہے. اگر وہ سیدھا مطلب آپ کے ناک پہ ہی آ چڑھتا ہے تو پھر آپ اسے تو تھوڑا کہیں گے نا بھائی فاصلہ رکھو. اب ہر قدم، ہر اقدام کی ایک اپنی نوعیت ہے. یہ روٹین میں میرے ملک میں یہ ہونا نہیں چاہیے. میں نہیں کہتا یہ درست ہے کہ آپ پولیس کے اوپر چڑھ دوڑیں، آپ سرکاری املاک کے، لیکن چلیں آپ نے سمبولک کچھ کیا، آپ کے پاس، یعنی آپ کی یہی پالیسی ہے کہ فاصلہ رکھے، دور رہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ پالیسی آپ نے الیکشن کے لیے بھی اختیار کر رہی ہے.